مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ البانیہ میں اٹلی کے لیے جو اٹلی نے اپنے جو 2 کیمپ تیار کیے تارکین وطن کے لیے، وہ تیار ہو گئے ہیں، اور اب اس کیمپ میں پہلی کھیپ جو ہے وہ شفٹ کر دی گئی ہے۔ تو وہ ہم آپ کو بتائیں گے وہ شفٹ کرنے والے کون ہیں، شفٹ کیے گئے ہیں، اور پھر اس پہ یورپی یونین کا کیا رد عمل آیا ہے، اور پھر اٹلی کی خود اپوزیشن کا کیا رد عمل آیا، کیونکہ اٹلی کی اپوزیشن کا رد عمل بھی اہم ہے۔ حکومتیں ظاہر اب تبدیل ہوتی رہتی ہیں، جیسے برطانیہ میں سابقہ کنزرویٹو حکومت نے جو ہے وہ روانڈا کے ساتھ معاہدہ کیا تھا وہاں منتقل کرنے کا، لیکن لیبر نے اس کی مخالفت کی تھی۔ اب لیبر گورنمنٹ آئی تو اس نے اس پلان کو اسکریپ کر دیا۔ تو یہ آج معاملہ اٹلی سے جڑا ہوا۔ ناظرین، اٹلی میں 2 کیمپ تیار ہو گئے ہیں، اس پہ تقریباً جو ہے وہ 70-80 کروڑ یورو کا جو ہے خرچ کرنا ہے اٹلی نے۔ مزید آگے ظاہر بھی تیار ہوئے ہیں، پھر مزید بھی اخراجات ہیں، اور ان میں ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں، پھر بتا دیں کہ ان میں کون کون سے تارکین منتقل کیے جائیں گے۔ ان میں وہ تارکین منتقل کیے جائیں گے جنہیں سمندر میں اٹلی کے ادارے ریسکیو کریں گے۔ اٹلی کی بیریئر ریسکیو کرے گی، اٹلی کی کوسٹ گارڈ یا اٹلی کا کوئی اور ادارہ ریسکیو کرے گا سمندر کے اندر انہیں، تو انہیں وہاں لے کر جایا جائے گا۔ جو کشتیاں خود جو ہے اٹلی کے ساحل پر پہنچیں گی، فی الحال وہ اس اسکیم میں شامل نہیں ہیں البانیہ والی میں۔ اور پھر جو ہے اس میں مزید یہ ہے کہ کوئی خاتون 18 سال سے کم عمر کوئی بچہ یا کوئی بزرگ یا کوئی بیمار یا کوئی معذور جو ہے اسے بھی منتقل نہیں کیا جائے گا۔ تو اٹلی کی گورنمنٹ نے بڑا اس پہ کرائٹیریا بنایا ہے۔ اور پھر ایک اور بات کہ اس میں جو ہے اب یہ پہلی کھیپ منتقل کی گئی ہے، اس میں یہ 10 بنگلہ دیشی ہیں اور 6 مصری ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ جو بیان سامنے آیا ہے اس سے ایک بات اور پتہ چلی ہے کہ کم از کم پاکستانی جو ہے وہ البانیہ میں منتقل نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ چھانٹے گئے ہیں لوگ۔ ظاہر اٹلی کی بیریئر نے ان کو ریسکیو کیا سمندر میں، اور پھر ان کو پہلے چیک کیا گیا کہ ان کی نیشنلٹیاں چیک کی گئیں، پھر ان کی صحت چیک کی گئی، میڈیکل چیک اپ ہوا تاکہ وہ جو بیمار اگر خدا نخواستہ ہے تو اس کو بھی وہاں البانیہ منتقل نہیں کیا جائے گا، اور پھر ان کی عمریں چیک کی گئیں۔ اور اس کے بعد جو ہے صرف جو ہے جو محفوظ ممالک تھے 2 اٹلی جن کو محفوظ ملک قرار دیتا ہے، اس میں بنگلہ دیش اور مصر کے جو لوگ تھے 16، ان کو جو ہے وہ بحریہ کے جہاز میں البانیہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو باقی جو جنہیں اٹلی غیر محفوظ ملک نہیں سمجھتا، جن میں ظاہر پاکستان شامل ہے، کہ پاکستان میں جو آپ کو پتہ ہے جو حالات ہیں جس طرح کے وہاں پر، اور اس کے اثرات جو ہے وہ ساری دنیا دیکھتی ہے، باہر بھی آتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ محفوظ ملکوں میں شامل نہیں ہے اٹلی کے۔ اس لیے کسی پاکستانی کو کم از کم فی الحال جو ہے اس کا مطلب ہے اگر جو بھی اٹلی میں آئے گا اس کو البانیہ منتقل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بات اس سے پہلی جو کارروائی ہے اس سے ہی واضح ہو گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے چھانٹی کر کے جو الگ کیے ہیں تارکین، وہ صرف محفوظ ملکوں کے کیے ہیں جنہیں اٹلی محفوظ ملک قرار دیتا ہے۔ ان میں بنگلہ دیش اور مصر شامل ہے، تیونس شامل ہے، مراکش شامل ہے، اور بھی بہت سے، انڈیا شامل ہے۔ تو لیکن یہ لسٹ وہی ہوگی جو محفوظ ممالک جنہیں اٹلی سمجھتا ہے۔ تو اس میں یہ بات بھی واضح ہو گئی، اور اب ان کو وہاں پر منتقل کیا گیا ہے، پھر وہاں پر بھی ان کا میڈیکل چیک اپ ہوا ہے، اور اب یہ کیمپ آباد ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ایک کیمپ میں 400 کی تعداد جائے گی، دوسرے کیمپ میں بھی کچھ نہیں، لیکن وہاں پر ایک اور اچھی بات یہ ہوگی کہ جو ہے وہاں پر کیس تیزی سے چلیں گے۔ تو طالبی حکام نے کہا ہے کہ جی ہم جو ہے یہ جو جیسے ہی پہنچیں گے اس کے بعد ان کے کیس کی کارروائی شروع ہو جائے گی، اور اگر ان میں سے کسی کا کیس منظور ہوتا ہے تو اسے اٹلی منتقل کر دیا جائے گا، اور اگر کیس مسترد ہوتا ہے تو اسے ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ ڈپورٹیشن میں بھی تیزی آئے گی، لیکن اگر کسی کا کیس ہے منظور ہوتا ہے تو وہ بھی جلدی آ جائے گا۔ تو یہ 16 سے آغاز ہو گیا ہے، اب ظاہر کل سے آغاز ہوا ہے، تو اب جو پیچھے جہاز جو بھی ریسکیو ہوں گے، اطالوی بیریئر ریسکیو کرے گی یا اطالوی کوسٹ گارڈ یا جو بھی، تو ان میں وہاں پر جو محفوظ ملکوں کے تارکین ہوں گے ان کو چھانٹ کر الگ کیا جائے گا، اور انہیں البانیہ منتقل کر دیا جائے گا، اور وہیں پر ان کے کیس چلیں گے۔ اچھا، اس پہ جو ہے یورپی یونین کا جو بیان سامنے آیا اسے آپ خیر مقدم ہی کہہ سکتے ہیں۔ اور یورپی یونین کی صدر جو ہے ارسلا وان ڈیر لیان، انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ یورپ سے باہر سینٹر بنانے کے لیے جو ہماری سوچ ہے، جو مختلف ملکوں میں سوچ بن رہی ہے، تو اس کے لیے ایک یہ تجربہ انہوں نے کہا ہے کہ جو اٹلی نے البانیہ کے ساتھ معاہدہ کیا اور جو کیمپ بنائے ہیں، یہ ایک تجربہ ثابت ہو سکتا ہے، اور ہم اس سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے میں مدد ملے گی۔ تو اس کو آپ خیر مقدم ہی کہہ سکتے ہیں، اور اس کی آپ اس کو حمایت کے طور پر ہی لے سکتے ہیں کہ اٹلی کو کم از کم یورپی یونین سے اس معاملے پر کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، یہ اس بات کا اشارہ ہے۔ تاہم جو اٹلی کے اپوزیشن لیڈر ہے ایلی شیلن، انہوں نے اس کی بڑی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ تقریباً 1 ارب یورو جو ہے یہ ہماری حکومت اس کے اوپر خرچ کر رہی ہے، اور یہ بالکل فضول اسکیم ہے، اور یہ انہوں نے تارکین کے حق میں بات کیا کہ یہ تارکین وطن کی بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ اگر کوئی اٹلی آتا ہے تو اٹلی میں اس کو موقع ملنا چاہیے، اس کا کیس چلانا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ حکومت کہتی ہے کہ ہمارے پاس صحت کے شعبے میں زیادہ خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں،
اور دوسری طرف جو ہے 1 ارب یورو تقریباً جو ہے وہاں پر وہ اٹلی سے لوگوں کو البانیہ لے کے جانے پہ اور وہاں پر ان کو جو ہے کیس چلانے پہ خرچ کر رہی ہے۔ ان کا یہ مطالبہ تھا کہ یہ 1 ارب یورو جو ہے وہ اٹلی کے اندر صحت کا نظام بہتر بنانے کے لیے خرچ کیے جائیں، تاکہ جو ویٹنگ لسٹ ہے، جو مریضوں کو بڑا انتظار کرنا پڑتا ہے علاج کے لیے، وہ کم ہو سکے۔ تو ظاہر اٹلی کی یہ پوزیشن، اس کا مطلب ہے اس کی مخالفت کر دی ہے، لیکن فی الحال تو ظاہر سکہ جب گورنمنٹ جو ہوتی ہے اسی کا چلتا ہے۔ تو اب یہ معاملہ اٹلی سے البانیہ منتقلی کا شروع ہو گیا ہے، البتہ اس میں یہ واضح ہو گیا ہے کہ کم از کم پاکستانی فی الحال شامل نہیں ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔